ابو بکر صدیق کیا کرتے ہیں؟ سبحان اللہ ابو بکر صدیق کیا کرتے ہیں؟ سارا ڈولا اشرفیاں نہ مدارے اپنے کپڑے دے ایڈی ایڈی گیٹیاں اس ڈولا وچ پا دیتیاں، بھر دیتیاں۔ ابن شام لکھ رہا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بلا کے حضرت اسماء کو اور تاشا کو فرمایا بابا کو یہ نہ بتانا کہ ابو بکر پیسے بھی سارے ساتھ لے گئے۔ سبحان اللہ میں نبی پاک کے ساتھ جا رہا ہوں، ضرورت پڑے گی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہم دین کو دھوکہ دیتے ہیں، ابو بکر اپنے ابے کو ضرورت پڑے گی، مال اپنا ہے، دھوکہ نہیں کہہ سکتے اس کو، لیکن میں اس کو کہہ رہا ہوں کہ ہم جو ہے نا اللہ رسول کی طرف رعایت لینے کے لیے کچھ کر جاتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے اس میرے بیچاروں کو۔ وہ والد صاحب کو کس لیے یا ابن شام لکھتے ہیں کیوں کیا ایسا؟ اس لیے کیا کہ اگر ابا جان کو پتا چل گیا کہ اشرفیاں ساری تو نکل گئی ہیں تو بعد میں بوڑھے ہیں کہیں برا نہ بولتے رہے، تو مجھے تو بولتے رہے کہ لے گیا، کہیں یہ نہ کہہ دے کہ کس کے لیے لے گیا۔ اللہ اکبر اللہ اکبر سبحان اللہ۔ اگر میرا لفظ دھوکے والا صحیح نہ لگا ہو آپ کو تو میاں صاحب کا سن لو، سہ مکر بہانے کر کے مرنے ہو دے مردے، یہ لفظ بولنا چاہتا ہوں میں۔ سہ مکر بہانے کر کے مرنے ہو دے مردے، پیسے حضور پر لگانے رستے میں کام آ سکتے ہیں، ضرورت پڑ سکتی ہے، لیکن وہاں مکہ مدینہ پہنچنے تک بابا کو پتا چل جائے تو بوڑھے ہیں کچھ بھی کہہ سکتے ہیں، مجھے تو کہتے ہیں لے گیا، کہیں یہ نہ کہنے لگے کس کے لیے لے گیا۔ لہذا میرا پوچھیں اور کبھی خیال کریں کہ اچھا خزانہ ہے تو ڈوری کھڑکا دینا، اس کیفیت سے تو دو چار ہوتے نہیں زندگی میں تم کبھی، لیکن جس جو ہوا ہے اس کے لیے کہہ دو سبحان اللہ۔ اب آپ کو دین کی سمجھ آئی؟ سبحان اللہ۔ دین کے ایسے مناظر ہیں، جان کے لیے بھی، مال کے لیے بھی، عزت آبرو کے لیے، گھر کے لیے، سب یہ ہوتے ہیں، اور اسی کا نام ہوتا ہے ایمان، اسی کا نام ہوتا ہے جذبہ۔ ورنہ آپ کہو کہ اللہ آپ بڑا ہے تو ہے نا، کوئی نہ مانے تب بھی وہی ہے، لیکن جہاں نہیں مانتے وہاں اس کی بڑائی نظر کوئی نہیں آتی۔ میں بڑی مشکل سے یہ جملہ کہہ رہا ہوں، سبحان اللہ۔ پورے ہندوستان میں کہاں بڑائی نظر آئے گی جب ہر بندہ بت سامنے لا کے بیٹھا ہوگا، جہاں چاروں طرف سے اللہ اکبر کی اذانیں بلند ہوگی اور سجدہ سب اس کو کریں گے، وہاں بڑائی نظر آئے گی۔ اب آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ آپ بھی ذمہ داری ڈال دو، یہ اللہ پر ہے، ہم نہ بھی جائیں تو نبی پاک کی تو قدر ہونی ہے۔ تو نے کہا ہونی ہے تو پھر تیرا رزق کے نصیب ہے، تو کر کے دکھانا، اپنی ڈیوٹی کر دی، اللہ نے سٹیا وہ آپ کرے گا۔ کیا بات ہے، آپ کرے والی بات پر تو آج تک کشمیر فتح نہیں ہوا۔ سنے تفصیل کو ٹھوس کر دی، کسی نے بندوق رکھ دی جا کر دھوپے، اس جگہ پیچھے چلانا ہی گھوڑا، اس جگہ چلانا کوئی نہیں ہے، تب سیدھے ٹھوس کر یہ تب کے ٹھوس کرے تو اس سے ملک فتح نہیں ہوتے۔ اس کے پیچھے جب تک کسی کا ٹریگر پہ ہاتھ نہیں آتا، آپ پہ تب کے ٹھوس کرے تو کبھی آزادیاں نہیں لگتیاں، اس کے لیے کرنا پڑتا ہے۔ اور یہ کیا ہے جن لوگوں نے، اور آج بھی کر رہے ہیں، ذمہ دار بنے بیٹھے۔ 2 روز پہلے امریکہ سے آیا ہوں اور میں یہ منظر وہاں بھی دیکھ کے آیا ہوں، الحمدللہ وہاں بھی ایک ایک گاؤں میں، ایک ایک شہر میں سرکار کے غلام ذمہ دار بنے بیٹھے، مسجدوں کے، مدرسوں کے، جلوسوں کے، محفلوں، حالانکہ وہ ذمہ دار تو اپنے آپ کے نہیں تھے، سارے گجرات کے لوگ ہی ادھر نظر آئے مجھے، میں نے کہا گجراتیوں، ان میں وہ بھی نظر آئے جو بالکل جوان، بالکل اپنے آپ کی خبر نہیں تھی، آج کل وہاں وہ ذمہ دار بنے بیٹھے ہیں، میں یہ کر رہے ہیں، ہم وہ کر رہے ہیں، میں وہ ذمہ دار بن گئے ہو۔ انہوں نے کہا یہ ہمیں بھی سمجھ نہیں ہے، بڑھ گئے۔ سبحان اللہ۔ مومن توحید کا وارث ہے نا، نبوت کا وارث ہے، مومن ہی تو اسلام کا وارث ہے۔ وہ کسی وقت بھی
کیا ہے مومنوں؟ سبحان اللہ. یہ کیا چیز ہے؟ یہ تو اتنا مضمون ہے لمبا کہ اس پر ہی چلا جائے تو چلا جاتا رہے گا کام. لیکن مجھے جس آیت کو میں نے پڑھا ہے اس کو بھی بیان کرنا ہے. سبحان اللہ. اور اس تک آ گئی ہے بات. سبحان اللہ. بات آسان ہو گئی. سبحان اللہ. اللہ فرماتا ہے اس بندے کی بات بھی تو خیال کرنا جو نہیں تھا تو میں نے اسے پیدا کیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. معلوم تھا وہ تھا ہی نہیں ہم نے اسے پیدا کیا. سبحان اللہ. ہم نے اسے پیدا کیا اور پیدا کر کے کیا کیا؟ وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. سبحان اللہ. اس کو ایک نور دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اس کو نور بخشا. جعلنا لہو ہم نے کیا اس کے لیے نور. سبحان اللہ. نور دے دیا اس کو نور دے دیا. اب غور کرنا اس مسئلے پر. آپ کے لیے آیت کریمہ کا میں نے انتخاب کیا تھا قرآن شریف سے کہ میں آج اس پر تقریر کروں. سبحان اللہ. وَجَعَلْنَا لَهُ نُورًا. سبحان اللہ. ایک بندے کو بنایا پہلے نہیں تھا بنا کے اس کو نور دیا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یمشی بہی فی الناس. سبحان اللہ. اس نور کی روشنی میں وہ معاشرے میں چلتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یمشی وہ چلتا ہے بہی اس نور کے ساتھ فی الناس لوگوں کے اندر. رہتا ہے زندگی بتاتا ہے چلتا ہے نور کے ساتھ چلتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اندھیرے میں نہیں چلتا. سبحان اللہ. اندھیرے میں نہیں رہتا. اندھیرے میں اپنی زندگی نہیں گزارتا. سبحان اللہ. نور میں زندگی گزارتا ہے. سبحان اللہ. سفر اپنا نور میں کرتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اب آپ دھیان رکھنا کمما سلو فی الظلمات. ایسا بندہ جو نہیں تھا ہم نے پیدا کر کے اس کو نور دیا. نور کے ساتھ زندگی بتائی. سفر اس کا نور کا. سبحان. زندگی نور والی روشنی والی. کمما سلو یہ اس شخص کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ کمما سلو یہ کیا اس شخص کی مثل ہے؟ یہ سبحان. کس کی؟ من مثلہ فی الظلمات جو تاریکی میں بھٹک رہا ہے. کفر کی تاریکی، شرک کی تاریکی، فسق کی تاریکی، بدعقیدگی کی تاریکی، بدعملی کی تاریکی. یہ نور میں زندگی بتانے والا ظلمت میں رہنے والے کی مثل کیسے ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. 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 سبحان ایسا بخارج منہا آسما ہمارے بھی تو نکلتا نہیں. سبحان اللہ. ظلمت سے جو نہیں نکلتا. سبحان اللہ. علیہم دائرۃ السو. دائرۃ السو کے اندر ہے. برائی کے دائرے کے اندر ہے. اس سے نکل نہیں پاتا. اور ایک وہ ہے جو برائی کی طرف جاتا ہی نہیں. سبحان اللہ. جعلنا لہ نورا وہ نور میں رہتا ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ نور میں زندگی بتا رہا ہے. یہ ظلمت والے کی طرح کس طرح ہو سکتا ہے؟ سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیوں نہیں نکل پاتا؟ ایسا میں خارج منہا اس لیے نہیں نکل پاتا کہ زُیِّنَ لِلْکَافِرِینَ مَا کَانُوا یعملون. اس کے لیے ہم نے بدعملی کو ہی سجا دیا ہے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو لوگ دنیا دار ہو جاتے ہیں، جو لوگ اللہ کو چھوڑ جاتے ہیں، وہ بھی یوں ہی نہیں چھوڑ جاتے کہ دنیا شے کوئی نہیں. زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کیا بات ہے. سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ عورتوں کی محبت، یہ پترا دیا کی محبت، کثرت ان کی اولاد کی محبت، اور سونے چاندی کے ڈھیر اور نشان زد گھوڑے، بڑی بڑی گاڑیاں، چوپائے اور فصلیں، زمینیں، ان کے اندر بھی بڑی مٹھاس ہے اور تزئین ہے، زیب و زینت ہے، بہت کچھ رکھا ہے. اور یہ خود بخود نہیں آیا. اللہ کہتا میں نے رکھا ہے. کیوں؟
اگر دنیا رکھتے ہی پھیکی پھر دنیا اس کو چھوڑ کر دنیا کو چھوڑ کر لوگ میری طرف آتے ہیں تو پھر ان کا کمال کیا ہوتا ہے؟ بڑی چس رکھی ہے میں نے ان چیزوں میں بھی کیونکہ ازمائشی تب ہے نا وہ چس چھوڑ کے پھر آئیں میری زین للکافرین ما کانوا یعملون. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلمت کے اندر بھی میں نے ایک چس رکھی ہے, اس کے اندر بھی ایک چس ہے, تزئین ہے, ذکر مزین کیا اس کو, ڈیکوریٹ کیا اس کو. کیوں کہ اس کے اندر بھی بندہ بہت بڑا ہے, یہ بہت بڑا کام ہو رہا ہے. لیکن جس کو اس نور کی پہچان ہے وہ ظلمت کو, دجال کی روشنی کو روشنی نہیں سمجھتا. ہر جگہ جہاں بلب چل رہے ہیں روشنی نہیں ہوتی, آپ سمجھتے ہو بلب چل رہے ہیں تو روشنی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ. بلب مسجد میں بھی چل رہا ہے, سبحان اللہ. بلب کیسینو میں بھی چل رہا ہے, سبحان اللہ. لیکن کیسینو کا بلب روشنی نہیں ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. بات سمجھو, سبحان اللہ. دنیا میں ہر جگہ جہاں روشنی بلب جہاں چل رہا ہے روشنی نہیں. واہ واہ, سبحان. کچھ بلب چل رہے ہیں گمراہی کے لیے, گمراہی کو مزین کر کے پیش کرنے کے لیے بلب چل رہے ہیں. اس کو اگر جاری کرو گے تو پھر کہو گے شاعری فساد ضرور کرا دے. ہر تقریر کو بلب سمجھ رہے ہو روشنی کا, ہر مبلغ کو روشنی سمجھ رہے ہو. اللہ اکبر. بڑی مزین تقریریں ہوتی ہیں, انگلش میں تقریریں کر رہے ہیں, ٹیلی ویژنوں پر کھڑے ہیں, پورے پورے ٹیلی ویژن کھول لی ہے انہوں نے. آپ کہتے ہیں ہدایت پھیلا رہے, ہاں پہچان پیدا کر. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کچھ کفر کو مزین کرنے کے لیے بھی بول رہے ہیں. سبحان اللہ, سبحان اللہ. روشنی کا اور نور کا مبلغ کون ہے؟ کہ جس کو مثل نوری کمشکات فیہا مصباح کے نور سے روشنی مل رہی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. کیونکہ نوری ہر روشنی لائٹ روشنی نہیں ہے, کیونکہ عام لفظوں میں تعریف یہی ہے کہ لائٹ کو روشنی کہتے ہیں. میں آپ کو مثال دے چکا ہوں کہ بدی کے سینٹروں میں بھی بلب روشن ہے, مسجدوں میں بھی بلب روشن ہے. اس روشنی کو کیا کہو گے؟ یہ کس چیز کو علامت ہے؟ وہ کس چیز کی علامت ہے؟ یہ کس چیز کو خوبصورت کر کے دکھا رہی ہے روشنی؟ وہ کس چیز کو خوبصورت کر کے دکھا رہی ہے روشنی؟ اس لیے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ظلمتیں ہزار ہیں, نور صرف ایک ہے. نور ہزار نہیں ہے, نور ایک ہی ہے, صرف ایک نور ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ نور کیا ہے. سبحان اللہ. وہ نور کیا ہے جو ایک نور ہے؟ ظلمتیں ہزار ہیں, کفر کے ظلمتیں, شرک کی ظلمتیں, تاریکیاں تاریکیاں تاریکیاں, اتنی تاریکیاں کہ کوئی گن نہیں سکتا. قرآن خود جو بیان کرتا ہے بندہ اس کا ترجمہ ہی نہیں کر سکتا. او کا ظلمات فی بحر لجی یغشا موج من فوقہ موج من فوقہ سحاب. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں گہرے سمندر کی مثال ہے جس میں ظلمتیں تہ در تہ, کہتے ہیں لیر, کہتے ہیں لیر تہ. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایک اس کی تہ ہے ظلمت کی, اس کے اوپر ایک اور تہ ظلمت کی, اس کے اوپر ایک تہ ظلمت کی, اس کے اوپر ایک بدل ہے بادل کالا, وہ اتنی اس نے اندھیرا کر رکھا ہے کہ کوئی شے روشن نہیں ہوتا. حتی اذا جاؤ لم یجدوا شیئا, ایک یا اخرج یدہ لم یکد یراہا, ہاتھ نکالو ہاتھ سجائی نہیں دیتا, نظر نہیں آتا ہاتھ بھی. اتنی تاریکی, اس کے اوپر ایک سحاب ہے, بادل ہے کالا, جس نے ہر طرف تاریکی پھیلا رکھی. اب دیکھو یہ تاریکی کی آیت پڑھ رہا ہوں نا, جس میں اللہ تعالیٰ یہ تاریکی بیان کر رہا ہے, اس کے گہرے سمندر کی مثال بیان کر رہا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آگے جا کے اسی آیت میں آگے لفظ آتے ہیں من لم یجعل اللہ لہ نورا فما لہ من نور, اور ایک مقام ہے یہدی اللہ لنورہ من یشاء. سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ جل شانہ فرماتے ہیں ظلمتوں میں جو پھنسا ہوا ہے نور سے کدھر نور اس کو ملے گا. لیکن اسی آیت کریمہ کو
ایک جزائر فیجی آسٹریلیا کا قریب نیوزی لینڈ کا ایک بندہ، اس کی میں نے کہانی پڑھی ہے، وہ ایڈمرل تھا، امیر البحر. اس نے اس آیت کو انگلش ترجمہ ڈاکٹر صاحب محمد اسد کے نام سے، ان کا ترجمہ اس کی نظر سے گزرا، اور اس نے جب یہ آیت کا ترجمہ پڑھا تو اس نے کہا کہ یہ بات تو محمد رسول اللہ بیان کر رہے ہیں، سمندر کی گہرائی میں اس تاریکی کا حال بیان کر رہے ہیں، تہ در تہ تاریکی ہے، اس کے اوپر ایک بادل ہے، بادل اس نے اور تاریکی پیدا کر، اس نے